بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک رفیق ابن عباس کے ساتھ بھیس بدل کر لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے شہر میں گئے اور گلی کوچوں کا گشت کرتے ہوئے ایک مکان کے سامنے ٹھہر گئے۔ کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا، آؤ دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ حضرت عمر نے مکان پر دستک دی اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر ایک بوڑھی عورت نے چولہے پر دیگچی چڑھا رکھی تھی اور اس میں کچھ ابال رہی تھی اور بار بار اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ چپ ہو جاؤ لال، ابھی ہنڈیا پکی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیر تک کھڑے رہے اور دیکھتے رہے کہ ہنڈیا کب پکتی ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور تم ابالے جا رہی ہو۔ بڑھیا نے غمگین لہجے میں کہا، آخر اور کیا کروں، ہنڈیا میں صرف پانی ہے اور کنکر ہیں، میں چاہتی ہوں کہ بچار کرتے کرتے کسی طرح سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ ہم ابھی واپس آتے ہیں، بچوں کو سونے مت دینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس کے ساتھ جلدی سے اپنے گھر پہنچے۔ انہوں نے آٹے کا تھیلا، کچھ مسالے اور ایندھن اپنے کاندھوں پر لادا، روغن کا ایک ڈبہ ابن عباس کو پکڑا دیا اور بڑھیا کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن عباس سے کہتے جا رہے تھے کہ تیزی سے قدم بڑھاؤ، بچے سو نہ جائیں۔ بوجھ کے باعث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی، پیشانی پسینے سے تر تھی۔ ابن عباس نے کئی بار درخواست کی کہ آپ اپنا بوجھ مجھے دے دیجئے اور میرا ہلکا بوجھ خود اٹھا لیجئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر بار یہی کہا کہ بھائی، کیا روز قیامت بھی تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکو گے؟ دونوں بڑھیا کے مکان پر پہنچے، بوجھ اتارا اور ایندھن چولہے میں ڈال کر بجھی ہوئی آگ دوبارہ سلگانے لگے۔ حضرت عمر جھکے ہوئے پھونکے مار رہے تھے، دھواں بل کھاتا ہوا ان کی داڑھی میں سے گزر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں آگ جل گئی۔ حضرت عمر خود کھانا تیار کرنے لگے اور بڑھیا سے کہا کہ بچوں کو باتوں میں لگائے رہے، کہیں سو نہ جائیں۔ کھانا تیار ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کے سامنے رکھا اور انہیں خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ بچے سحر ہونے کے بعد ہنسنے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر بھی ان سے باتیں کرتے اور ہنستے رہے۔ جب تک بچوں کو نیند نہیں آئی یہ شغل جاری رہا۔ بچوں کے سو جانے کے بعد حضرت عمر بڑھیا کی طرف متوجہ ہوئے۔ بڑھیا نے بتایا کہ چند ماہ قبل بچوں کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جو کچھ پاس تھا سب خرچ ہو چکا، اب دانے دانے کے لیے محتاج ہوں، باہر کمانے کے لیے بھی نہیں جا سکتی، بچے بھی مجھے ایک منٹ کے لیے نہیں چھوڑتے، اور ایسا کوئی آدمی نہیں جو میری بات خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فکر نہ کرو، خلیفہ عمر کو تمہاری حالت سے آگاہ کر دوں گا اور تمہارا وظیفہ مقرر کر دوں گا، یہ وظیفہ تمہیں گھر پر مل جایا کرے گا۔ حضرت عمر جب گھر لوٹے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔